ای کامرس ورچوئل اسسٹنٹ. ای کامرس ورچوئل اسسٹنٹ کے اس لیکچر سیریز میں یہ تھرڈ لیکچر ہے. اس میں ہم امیزون وی اے کے کورس کو کنٹینیو کرتے ہوئے لسٹنگ، پی پی سی اور پروڈکٹ لانچ کو دیکھیں گے. امیزون سیلر سینٹرل وہ اپلیکیشن ہے، وہ ڈیش بورڈ ہے جس کے ذریعے آپ تمام قسم کے کام جو امیزون پہ پروڈکٹ کی لسٹنگ سے لے کے ایڈورٹائزنگ، سیلنگ، ریفنڈ، اکاؤنٹ ہیلتھ، ہر طرح کی جو امیزون ای کامرس اسٹور سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور پروڈکٹ لسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں، جو پروڈکٹس آپ نے امیزون کے اسٹور پہ لگانی ہیں ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ کریٹ کی جائے. اور لسٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو امیزون سیلر سینٹرل پہ لاگ ان کرنا ہوتا ہے. وہاں انوینٹری پہ کلک کریں، ایڈ اے پروڈکٹ پہ کلک کریں. اس کے بعد آپ کو پروڈکٹ کی کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد جتنے بھی اس کے ٹیبز ہیں وہ فل کرنے ہوتے ہیں. اب ان ٹیبز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو آپ نے دینی ہوتی ہیں، آپ کی پروڈکٹ سے لے کے اس کی ویریشنز، کہ اس کے کوئی کلر کی ویریشن ہے، کوئی سائز کی ویریشن ہے، اس پہ آپ نے کوئی آفر لگانی ہے، پروڈکٹ کے امیجز ہیں اور اس کی ڈسکرپشنز ہیں، کی ورڈ کی سلیکشن ہے جو اس پروڈکٹ کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی. تو یہ تمام انفارمیشن آپ پروڈکٹ لسٹنگ کے وقت دیتے ہیں. اور ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، ایز اے وی اے امیزون پہ کام کرتے ہوئے یہ آپ کی بڑی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہ تمام انفارمیشن بڑے اچھے اور بڑے بہتر انداز میں اپنے ای کامرس جو آپ کے کسٹمرز ہوں گے ان کو پریزنٹ کریں. اس کے بعد پی پی سی اور آپٹیمائزیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی پی سی یا پے پر کلک امیزون پہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ امیزون پہ اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیٹیٹر سے کمپیٹ کرنے کے لیے اس کی کیمپین سیٹ کرتے ہیں. اب کیمپین سیٹ کرنے کے لیے اگین آپ امیزون سیلر سینٹرل پہ جاتے ہیں، وہاں آپ ایڈورٹائزنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کو کیمپین سیٹنگ آپشن نظر آئے گا جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا. اس کیمپین سیٹنگ آپشن میں آپ امیزون پہ موجود جو آپ کی لسٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کی کیمپین سیٹ کریں گے. تو آپ کیمپین کا نام دیتے ہیں، آپ اس کا بجٹ سیٹ کرتے ہیں، ڈیلی کتنا بجٹ آپ اس پہ اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیمپین کب سے کب تک رن ہوگی، یہ تمام انفارمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروڈکٹ چوز کریں گے، پروڈکٹ کے کی ورڈز لگائیں گے، کی ورڈز کے بعد اس کا بجٹ ڈیسائیڈ ہوگا. اور یہ بجٹ آپ اپنی ایک کیمپین بجٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کی پروڈکٹ کا ایڈ کا بجٹ ہوتا ہے. تو کیمپین کے اندر آپ ملٹیپل ایڈ گروپس جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں. اس طرح سے کرنے کے بعد آپ پھر جب آپ کی کیمپین سیٹ ہو جاتی ہے اس کو رن کرتے ہیں تو کیمپین کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور مانیٹر کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کن کی ورڈز اور کن پروڈکٹس پہ مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. پھر انہیں آپٹیمائز کرتے ہیں، ان پہ بجٹ زیادہ الاؤ کرتے ہیں. جن پہ کلکس کم آ رہے ہوں یا جن کی سیل کم ہو رہی ہو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ باقی لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں. تو اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ اس چیز کو کمپیئر کر کے اپنے جو پی پی سی بجٹ ہے اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریٹرن زیادہ سے زیادہ ملے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروڈکٹ کی 2 کیٹیگریز کی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو سی کیمپین زیادہ اچھی چل رہی ہو اس کو پھر آپ فالو اپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے مزید آپ بہتر کرنے کے لیے الٹیمیٹلی اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو اس چیز میں آلریڈی رینکڈ ہیں تو ان کی اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں، ان کے امیجز کو دیکھتے ہیں، ڈسکرپشنز کو دیکھتے ہیں، کی ورڈز کو دیکھتے ہیں. تو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو لرن کرنا اور ان کو سمجھ کے پی پی سی لگانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی اور پروڈکٹ لانچنگ کی. اچھا، امیزون پہ پروڈکٹ کو لسٹ کرنے سے پہلے بہت سے جو آپ کے ای کامرس اسٹور اونرز ہیں وہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو کہیں گے کہ جی پروڈکٹ سلیکٹ بھی آپ نے کر کے دینی ہے، ہنٹ بھی آپ نے کر کے دینی ہے اور لانچ بھی آپ نے کرنی ہے. یہ ایک ایسی سروس ہوتی ہے کہ جس میں آپ ای کامرس اسٹور کو فرام اسکریچ اسٹیبلش کرنا سیکھتے ہیں. اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 25,000 پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں کہ جن میں تقریباً 350 ملین پروڈکٹس ہیں جو امیزون پہ اس وقت لسٹڈ ہیں. تو اتنی بڑی پروڈکٹ کی ورائٹیز کے اندر سے آپ نے پروڈکٹ دیکھنی تلاش کرنی ہوتی ہے
تاکہ آپ جو اپنے کسٹمرز ہیں ان کو جو چیز دکھا سکیں وہ بیسٹ ہو اور اس کا ریونیو سب سے بہت اچھا ہو. اس طرح پروڈکٹ ہنٹنگ کے نا کئی اصول ہیں جنہیں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو ان اصولوں کے مطابق کوئی کرائٹیریا وضع کرنا پڑتا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو آپ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا اس کا کمپٹیشن تو بہت زیادہ نہیں ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس پروڈکٹ کے کوئی لیگل ایشوز تو نہیں ہیں، کوئی ایسے ایشوز کے جو بعد میں آپ فیس کر سکیں. آپ کی پروڈکٹ ڈیمانڈ میں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکٹ کا مارجن بھی اچھا ہونا چاہیے. اور پھر آپ مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ ایسی تو نہیں کہ وہ ایک سیزن میں چلے اور اس کے بعد ختم ہو جائے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانی چاہیے. تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے مد نظر رکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ پروڈکٹ کا ویٹ جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ایف بی اے ماڈل یعنی فلفلمنٹ بائی امیزون ماڈل کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو پروڈکٹ کی جو لسٹنگ تو آپ کر لیں گے، لیکن چونکہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پروڈکٹ پڑی ہوگی تو امیزون اس کی ڈائمنشن اور پروڈکٹ ویٹ کے حساب سے چارجز جو ہے وہ آپ کو چارج کرتا ہے. تو آپ نے ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کی ہنٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد پروڈکٹ کو آپ کو اپروو کروانا ہوتا ہے. اپروو کروانے کے لیے اس کا ایک لسٹنگ کا باقاعدہ طریقہ ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سارے پوائنٹس آپ کو پروڈکٹ کی انفارمیشن میں دینے پڑتے ہیں اور وہ دینے کے بعد آپ کی پروڈکٹ لسٹ ہو جاتی ہے. اب یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جو آپ کو سیکھنے اور کرنے پڑتے ہیں. تو امیزون وی اے کو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پروڈکٹ ہنٹنگ، لسٹنگ سے لے کے اس کی آپٹیمائزیشن، اس کی ایس سی او اور ایس سی او ٹولز کا استعمال، اور انوینٹری مینجمنٹ اور کیمپیننگ، ایڈورٹائزنگ، اور یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی مائکرو سکلز ہیں امیزون کے پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ اور اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے، یہ ایک وی اے کو سیکھتے ہوئے امیزون پہ امیزون کے پلیٹ فارم اور امیزون کے جو سیلرز ہیں انہیں آپ